تو مجھے کہتے ہیں خواتین کو آپ ترغیب دیں کہ وہ دوسری بیوی بن جائے. میں کہوں کیوں بھائی؟ آپ کو کسی کو اگر کمارا مل رہا ہے تو اس کو ترجیح دے. وہ ہر ایک اپنا اچھا سوچے. نکاح کے معاملات میں سب اپنا کیا سوچیں اچھا. لڑکوں کو میں کہوں گا تم دوسری کرو. کیا خیال ہے؟ کہیں گے جب کوئی دے گا نہیں تو ہم کریں کیسے؟ بھائی وہ دیں گے جو مجبور ہیں, وہ دیں گے جن کو کمارا نہیں ملے گا وہ آپ کو دیں گے. ہاں جن کو نہیں مل رہا کمارا ان والدین کو میں کہوں گا بھائی جب نہیں مل رہا تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, کسی دوسری والے سے کر دو. کیا خیال ہے؟ بلا وجہ میں دوسری بیوی بننے کی ترغیب کسی خاتون کو اس لیے نہیں دوں گا کہ 2 بیویوں میں عدل بہرحال مشکل کام ہے, یہ تو ہے, اور کئی لوگ اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں. میرے پاس بہت کیسز آتے ہیں, دوسری کی تو پہلی کو لٹکا دیا یا دوسری کو لٹکا دیا, تو کچھ نہ کچھ لٹکتے رہتے ہیں, الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. 4 دن کا جوش ہوتا ہے, پھر جب سسرال سے چترول لگے, ٹھیک ہے نا, تو دوسری کو چھوڑ دیا, یا یہ کہ دوسری کی طرف توجہ زیادہ ہوئی, پہلی کو چھوڑی, گڑبڑیں ہوتی رہتی ہیں. تو عورت اپنے آپ کو خود سے آزمائش میں نہ ڈالے, کوشش کریں کمارے سے شادی کریں. لیکن اللہ نے مرد کو دوسری کی اجازت اس لیے دی ہے کہ ہر عورت کو ریلائبل کمارا ملے گا نہیں. بہت سے کمارے بھی مکھنچو ہیں جن کی اپنی بیویاں ان سے بیزار آئی ہوئی ہیں, تو آپ ان کی دوسری بن گئی تو ہو گیا بیڑا غرق. وہ تو پہلی والی بھاگنے کے چکر میں وہاں سے, اور وہ بھاگ اس لیے رہی ہے, اس کو پتا ہے مجھے کوئی رشتہ ملے گا نہیں. تو دوسری کا رواج ہوگا تو اس کو پتا ہے بھائی فلانا جو ہے وہ دوسری میں زیادہ اچھا ہے میرے کمارے شوہر سے. ایسا بھی ہے, بعض آدمیوں کی 4 بیویاں ہوتی ہیں, وہ 4 کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں بنسبت کسی کمارے کے جو ایک کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوتا. تو عورت کے لیے اختیارات کو بڑھانا مقصد ہے کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ میرے لیے یہ کمارا زیادہ بہتر ہے یا یہ مکھنچو ہے وہ دوسری والا اس سے مجھے زیادہ اچھے حقوق دے گا. تو یہ عورت خود فیصلہ کرے گی اور اس کے ابا اماں نہیں یہی بات سمجھیں. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ کمارا زیادہ بہتر ہے اس کو ترجیح دیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کمارا یہ مکھنچو ہے, مکھنچو سمجھتے ہیں جو ہوتے ہیں آج کل, تو یہ مکھنچو ہے, یہ میرے بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا, تو میں کہتا ہوں پھر اس کمارے سے دوسری والا جو ذمہ دار ہو وہ کیا ہے بہتر ہے. اور دوسری والے کا ذمہ دار ہونا پتہ چلانا نسبتاً آسان ہے. اس کو دیکھ لو پہلی بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دے بھائی. تو میں خواتین کو کبھی ترغیب نہیں دیتا دوسری بیوی بنے, میں کبھی ترغیب نہیں دیتا. میں کہتا ہوں اگر پہلا کوئی اچھا مل نہیں رہا پھر عمر ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ کسی کی دوسری بولو نا بن جائے. عمر ضائع نہ کریں کہ پوری زندگی ایسے, اور اس میں بھی دوسری جب بنے جب آپ کو اعتماد ہو. اور یہ بھی خواتین سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آج کل مرد دوسری شادی کرنے سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ ساری باریاں معاف, خرچہ معاف, صحیح ہے نا, ہم چھپا کے رکھیں گے ساری زندگی. اکثر ایسی شادیاں ناکام ہوتی ہیں. وہ کہ میں ڈرتا ہوں, میں بھی بتا نہیں سکتا. آپ بولے پھر جب آپ کے اندر یہ ڈر ختم ہو جائے گا نا, آپ ببر شیر بن جاؤ گے, تو پھر دوسری کرنا ہم سے. تو آپ میں دم نہیں ہے تو پھر آرام سے مرد ورغلاتے ہیں لڑکیوں کو. بہت کیسز آئے کہ تم ایسا کرو, میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں ساری زندگی, لیکن نہ ابا کو بتاؤں گا, نہ اماں کو, نہ تمہارے ابا, نہ تمہاری اماں, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, چھپن چھپائی کھیلیں گے. اب نکاح تو گواہوں کی موجودگی میں ہو جاتا ہے, لیکن جب کوئی حقوق کا مطالبہ کرنے والا ہے ہی نہیں, تو مرد کا تھوڑے دنوں میں دل بھر گیا. اب وہ کہتا ہے پتہ تو کسی کو ہے نہیں, اس کو پتلی گلی سے نکالو. اب وہ نکالتے بھی شریف آدمی ڈرتا ہے کہ یار لوگ بیوی بہرحال بولے گی, تو پھر وہ راتوں کو 2 بجے آ رہا ہے گھر پہ, کبھی آ ہی نہیں رہا. ایسا ٹارچر کرنا شروع کرتا ہے اس کو کہ وہ بیچاری خود عذاب میں آ کے طلاق مانگنا شروع کر دیتی ہے. تو یہ ساری چیزیں معاشرے میں ہو رہی ہیں. تو اس لیے کوئی اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں نا, ایک خاتون نے کہا کہ وہ ایک شوہر ایک بندہ ہے, وہ کہتا ہے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن باریاں معاف, اور اصل میں دیکھیں میری مجبوری ہے ایکچولی, میں بھی بتاؤں معاشرہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ایکچولی کر کے. میں نے کہا اس کو بولا تم مرد کا بچہ ہے تو دوسری شادی کر, ورنہ تجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مرد کا بچہ ہے, کوئی ایسی واقعی مجبوری بیان کرے نا کہ اس ٹائم تک میں چھپاؤں گا, اس کے بعد اعلان کر دوں گا, اس ٹائپ کی ہو, وہ پھر بھی قابل معافی ہے. ساری زندگی چھپاؤں گا, بولے ہمیں نہیں چاہیے. وہ بڑے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں آدمی, تو عورتوں کو بیوقوف بناتے ہیں. خواتین کو تھوڑی پتہ ہے کس طرح سے چکنی چپڑی باتیں کر کے ایسے وظیفے بھی بتائے گا اس کو, اور پہلے نماز کے تھوڑے فضائل بیان کرے گا تاکہ وہ سمجھے بہت دیندار ہے. ہاں پھر تھوڑے سے مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کا کہے گا, ان کے شادیوں پہ بیانات سنو, اور دیکھو وہ کتنی ترغیب دیتے ہیں, اور دیکھو اسلام میں یہ میں بھی چاہتا ہوں آپ کا گھر بساؤں میں, اور جو تو وہ کہہ کہ کیا طریقہ کار کیا ہوگا گھر بسانے کا. وہ ایکچولی ہم لوگ جائیں گے مفتی صاحب سے چھپ کے نکاح پڑھوا لیں گے اپنا, میں تو پڑھاتا ہی نہیں ایسا نکاح, یا پھر جو ہے وہ یا کورٹ میرج کر لیتے ہیں, یا چھپ کے کسی بھی وہ ٹیلی فون پہ بھی ہو جاتے ہیں نکاح. تو ایسا ہے کہ پھر ہم جو ہے وہ اس طرح سے جو ملا کریں گے, اور میں خرچہ بھی اٹھاؤں گا, لیکن پتہ نہیں چلے گا کسی کو. تو یاد رکھو مولانا شلوری تھانوی نے یہ لکھی ہے بات کہ اللہ نے عورت کو جو بھائی دیے ہے نا اور باپ دیا ہے, وہ اس لیے کہ عورت کو بیوقوف بنانا آسان ہے. دیکھو پھول ہے, عورت کی مثال ہے پھول کی, اس کے گرد کانٹے ہوتے کہ نہیں ہوتے, تو عورت پھول ہے, اس کے گرد باپ اور بھائیوں کے کانٹے اللہ نے رکھے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ باپ اور بھائیوں کے سالے پیدا کیے اللہ نے. سالہ بھی فطری پیدائش ہے, یہ قدرت کی طرف سے ایک بہنوئی کو کیا ملا ہے گفٹ کہ تم تمیز سے زندگی گزارو. کیونکہ عورت کے حقوق مطالبہ کرنے والا اگر پیچھے کوئی مرد نہ ہو تو اکثر 100% نہیں, آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, اکثر مرد پھر بیوی کے حقوق ضائع کرتے. بہت ساری خواتین کے فون آتے ہیں میرا میاں ظلم کر رہا ہے, ظلم. میں کہہ رہا ہوں تم اپنے بھائی کو بتاؤ, کہ نہیں بھائی ہے ہی نہیں, یا ایک بھائی ہے وہ امریکہ میں رہتا ہے, اس لیے کہتا ہوں وہ بچے پیدا کرو تاکہ اپنی بیٹیوں کو بیٹے تو دو, بھائی تو دو, کل وہ دفاع کے لیے کھڑے تو ہو آ کے. کہتے کوئی ہے ہی نہیں, لاوارث عورتوں پہ ظلم کا ریشو زیادہ. پیچھے سالے ہونا, ایک DSP ہے, ایک جناب مرچنٹ نیوی میں ہے, ایک جناب آرمی میں ہے, پھر دیکھو ظلم کر کے. پھر ایسا میں نے دیکھا ہے, پھر تمیز سے چل رہے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے بھائی اس کے رشتہ دار بھی ہیں. تو اس لیے خواتین کو میں یہی کہوں گا حتی الامکان جب تک سخت مجبوری نہ ہو ارینج میرج کریں. لڑکے سے بولے تم میں دم ہے, ساری دنیا کو بتاؤ, پٹو, پتہ چل جائے گا تم کتنے پانی میں ہو. کیونکہ یہ دوسری شادی کرنا آدمیوں کا کام ہے, جو مرد نہیں ہے اس کا کام
بولو بھائی نہیں ہے. کوئی واقعی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے, چند ہر قاعدے سے کچھ مستثنیات بھی ہوتے ہیں, لیکن عمومی طور پر میں کبھی اس کی ترغیب خواتین کو نہیں دیتا کہ کسی مرد سے آپ چھپ کے نکاح کر لیں. وہ کم بخت وہ کچھ دن میں ایسا عذاب بنا دے گا نا زندگی. یہ تو جو آج کل جو بیویوں کے حقوق پبلک ادا کر رہی ہے, یہ اللہ کے خوف سے تھوڑی ہو رہا ہے بھائی. یہ تو اس لیے کہ آپ گھر میں رہتے ہیں تو بھائی کا بھی خوف ہوتا ہے, اپنے بھائی کا بھی خوف ہوتا ہے, کیونکہ جب گھر میں بہو آتی ہے تو اس کا سب سے وہ آپ کے بھائیوں کی بھابھی بن گئی. پھر جب بچے ہوتے ہیں تو آپ کے بھائی اس کے تایا بن گئے, دوسرے بھائی اس کے چاچو بن گئے, ایک بہن خالہ بن گئی. یہ سارے رشتے وجود میں آتے ہیں. تو ان حالات میں بیوی کو چھوڑنا آسان نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے پورا خاندان انوالو ہے بھائی, پورا خاندان. اور چھپ کے فلیٹ لے کے رکھا ہے وہاں پہ, چھپن چھپائی کھیل لے ہو, دو لفظ ہی تو زبان سے نکالنے کیا پتہ چلے گا. تو وہ لٹکا دیتا ہے مرد, ظلم کرتا ہے. پھر بعض تو ایسا کرتے ہیں پھر چھوڑتے بھی نہیں ہیں, نہ حقوق ادا کر رہے ہیں اور نہ چھوڑ رہے ہیں. تو اس لیے جو میں 4 شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں وہ تمیز کے دائرے میں رہ کر, انسان کا بچہ بن کے تمیز سے.